موت میرے دروازے پہ کھڑی ہے، آئی مڑ کے چلی گئی، آئی مڑ کے چلی گئی۔ استخوذ علیہم الموت، تمہیں آتا ہے پنجوں میں گاڑ لیتا ہے، تمہیں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ادھر آتا ہے حاضری لگواتا ہے، میں نہیں میری بیٹی کہتی ہے چلے جاؤ، موت واپس چلی جاتی ہے، دوسرے دن پھر آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، تیسرے دن پھر آتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اے دیہاتی، تیسری حاضری تو میرا رب بھی رد نہیں کرتا، میں کیوں رد کر ڈالوں؟ تسی شاید توجہ نہیں فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیسری نماز کے بارے میں، یہ بات میں نے کہیں نہیں پڑھی، علماء نے پڑھی ہو تو میری رہنمائی فرمائے۔ تیسرے حج کے بارے میں نے یہ بات کہیں نہیں پڑھی کہ جب بندہ تیسرا حج کرے مان جاتا ہوں، یا تیسری نماز پڑھے مان جاتا ہوں، لیکن خدا یہ ضرور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پکارتا ہے نہیں سنتا چونکہ گناہگار ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پکارتا ہے نہیں توجہ دیتا چونکہ میری غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ دیکھوں یہ میرا باغی ہے، لیکن میرے محبوب کہہ دو جب تیسری صدا لگائے تو مجھ رب کو بھی حیا آ جاتی ہے۔ فرماتا ہے، فرمایا جناب سیدہ کونین نے، میرے محبوب کی پیاری لاڈلی بیٹی نے، فرماتی ہیں او دیہاتی، تیسرے پھیرے پہ تیری بات بن جانی چاہیے۔ موت میرے رسول کے در پہ کھڑی ہے، چمٹ کے کھڑی ہے، سمٹ کے کھڑی ہے، سانس بند کر کے کھڑی ہے۔ جس نبی کے آستانے پہ زندگی اور موت کرم کی خیرات مانگنے آئے، اس نبی کے لیے کیا چیز پوشیدہ رہ گئی ہوگی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریں گے؟ فرمایا ہاں۔ پھر مڑیں گے؟ فرمایا ہاں۔ دونوں چیزیں غیب ہیں؟ فرمایا ہم نے دونوں کا نظارہ کروا دیا ہے۔ کہاں؟ ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک دیکھ لو۔ گھر ہے جناب جابر کا، گھر ہے جناب جابر کا، دعوت پہ آئے ہیں اللہ کے محبوب۔ جناب جابر نے حضور کی دعوت کا اہتمام کیا۔ گھر میں ایک بکری ہے، اسے باندھا، ذبح کیا، بچہ تماشا دیکھتا رہا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز پہ استفسار کرنا، بچے جو ہوئے ہر چیز جو نئی ہوئی ان کے لیے ہر چیز پہ وہ سوال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ذہن جو دیا ہے، قوت جناب والا تدبر جو دی ہے، بچہ دیکھتا رہا، چھوٹا موجود نہ تھا، باپ نے بکری ذبح کی، گوشت ہنڈیا میں چڑھ گیا، چھوٹا بھائی پلٹا، بیٹ بھائی بکری کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا جی نے مہمانوں کے لیے ذبح کر دی ہے۔ کیسے ذبح کی ہے؟ کہنے لگا تجھے تماشا دکھائیں، تجھے تماشا دکھائیں کیسے ذبح کی ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ٹانگیں باندھی، ہاتھ باندھے، مکان کی چھت پہ لے گیا، گردن پہ چھری پھری، رگے حیات کٹی، لاش تڑپی نیچے گری۔ بچہ ہے یہ منظر گوارا نہ کر سکا، بڑے نے بھی چھلانگ لگائی، دونوں شہید ہو گئے۔ صدقے جاؤں جابر اور کملی والے کی خوشیاں، پوچھو تو صحیح نہ میرے نبی کے غلاموں سے، سرکار کے صحابیوں سے کیسے منائی جاتی ہیں۔ اس لیے تو عارف کھڑی میاں محمد صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ قدر نبی دا کی جانن لوگو ایک ہی جانن ہو دنیا دار کمی نے
مدینے فرماتے قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی او قدر نبی دا میرا اللہ جانے او قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی جناب جابر نے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں، چارپائی پہ ڈالیں، سفید چادر ڈال دی، بیوی سے کہتے ہیں تجھے زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا، آج چپ رہنا۔ دو بچے ہیں، اگر سرکار کی خوشی ان کے مرنے سے خراب ہو گئی تو ہماری ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ ہم کون ہوتے ہیں بچوں کے باپ بننے والے؟ یہ تو صدقہ ہے کملی والے کا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس اولاد سے فیض پانے والے؟ یہ صدقہ ہے، بولو بولو، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مانے نہ مانے اپنا تو یہی عقیدہ ہے۔ ارے خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد کا۔ بیٹی کہتی ہے میرے سرتاج بیوی آپ مطمئن رہیے، مجھے بھی یہ پتا ہے کہ دو بچوں کو سرکار کی خوشی کے راستے کی رکاوٹ بنانا یہ تو ایمان کے خلاف ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب پہنچے، کھانا لگ گیا، فرمایا تمہارے لیے جو چیزیں غیب ہیں ہم تو وہ تماشا دنیا کو دکھا بیٹھے ہیں۔ کھانا لگ گیا، میرے محبوب دسترخوان پر بیٹھے، فرمایا جابر اپنے بچوں کو لاؤ، ہمارا دل چاہتا ہے تمہارے بچوں سمیت بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا وہ کھیلنے گئے ہیں، فرمایا بلا لاؤ، پھر بہانہ بنایا وہ سو رہے ہیں۔ کملی والے آقا اٹھیں گے تنگ کریں گے، نیند میں اٹھیں گے پریشان کریں گے، حضور آپ رج کے کھا لو۔ میرے نبی نے فرمایا نانا عادت ہے میری، حسن دائیں ہوتا ہے حسین بائیں ہوتا ہے، انہیں پیار بھی کرتا رہتا ہوں، رج کے کھانا کھاتا ہوں، لہٰذا جاؤ اگر حسن حسین نہیں تو تیرے دونوں بیٹوں کو دائیں بائیں بٹھائیں گے۔ عرض کرتے کملی والے مت جگائیے تنگ کریں گے سو رہے گے، فرمایا جا اپنے بچوں کو ہمارا پیغام سنا، تمہیں آقا نے بلایا ہے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھ، نہیں پھوٹتا، پتا ہے جب نبی آ جائے موت کا ذکر بھی کرنا حرام ہے۔ حیات گھر میں بیٹھی ہو، جان کی جان گھر میں بیٹھی ہو، جانے کائنات گھر میں بیٹھی ہو، وہاں موت کا تذکرہ کیوں؟ یہی بات تو سید ریاض الدین سروردی مرحوم نے کہی ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو۔ اگر تذکرہ ہی کرنے ہیں تو خطا کے کس لیے؟
خطا بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ کیا جائے؟ خطا کو چھوڑ، عطا کی بات کر، خطا خود ہی معاف ہو جائے. کرو نا ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات. اب صحابی ہیں حضور کے، ایمان دیکھیے کیا ہے. نہیں کہتے اب بھی کہ یا رسول اللہ جڑے مر گئے انہوں نے کنج بلائیے. جب یہ بات سنی کہ جاؤ اپنے بچوں سے کہو تمہیں اللہ کا محبوب بلاتا ہے، اندر گئے، دونوں مرے ہوئے بچوں کے چہرے سے چادر اٹھائی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کہ رہی. آقا تمہارے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی. باپ جاتا ہے اور دونوں بچوں کے، مرے ہوئے بچوں کے سر سے چادر اٹھا کے کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹا اٹھو.